ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو میرے آج کے مہمان ہیں نا, ان سے ابھی اتنی میری کچھ مزے کی ڈسکشن ہو گئی ہے کہ آپ مجھے بہت اچھا آتے رہے یہ آن اینڈ آف میرے پروگرام میں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ٹاپک چھڑ جاتا ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر رہی ہے. سو میچ کی بات آئی, میچ سے تو کرکٹ میچ سے تو نہیں, لیکن ہاکی کے جتنے میچز رہے ہیں اس میں آپ نے ان کو بے شمار بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر دل عزیز رہے, اور یہ کہنا کہ ہمارے ملک کی شان رہے, ہمارے ملک کا فخر ہے, تو بالکل غلط نہیں ہوگا. جب بھی یہ کھیلنے کے لیے اترتے تھے تو ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ یہ جو میرا سبز ہلالی پرچم ہے میں اس کو اور جو ہے وہ سر بلند کروں, اور یہ ہمیشہ اس طرح قائم و دائم اور اس طرح چمکتا رہے. اور انہوں نے اپنی فیلڈ میں وہ تمام مہارتیں دکھائیں بھی, اور دنیا بھر کو دکھایا کہ ہمارے جو ہاکی پلیئرز ہیں وہ کتنا بہترین پرفارم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اسلام پاکستان میں مجھے بلایا, اور میں ہمیشہ کی طرح بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس پروگرام کو. ہاں, اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آپ آتے ہیں. جب آپ آئے تھے تو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا, یہ اتنی ماشاءاللہ سے فٹنس, میں عمر بالکل نہیں پوچھ رہی وہ ہم بالکل بھی نہیں پوچھیں گے, لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک آپ جو انٹرنلی جب آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے نا, تو وہ چیز آپ کے مزاج میں چہرے پر بھی دکھتی ہے. وہ سکون تو ہے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر, لیکن یہ جو مینٹین کیا ہے آپ نے, اس کا کیا راز ہے, کیسے کیا ہے؟ عمر چھپانے والی بات نہیں, کیونکہ ریٹائر ہو چکا ہوں میں گورنمنٹ سروس سے. صحیح. اور فٹنس کا راز یہ ہے کہ ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں میں. اچھا. بہت کم کھلاڑی ایسے ہیں, جیسے ہم نام لے رہے تھے سکندر بخش, جاوید میاں-زاد کا, عمران خان کا, ماجد خان کا, آصف اقبال ہوئے, اور وسیم اکرم وغیرہ ملے مجھے. تو وہ سب جو ایکسرسائز کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے, اور جس دن میں ایکسرسائز نہ کروں تو باقی یہی لگتا ہے کہ کوئی چیز میں مس کر رہا ہوں. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب فزیک آپ کی اچھی ہوگی, کپڑے پہنے آپ کو اچھے لگیں گے, آپ کا جنرل بیہیویئر اچھا ہوگا, جب آپ کمفرٹیبلی بیٹھیں گے, جب نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ پھر بھی اپنے آپ میں بھی آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں, ہم کتنی بات کرتے نا کہ آپ اچھا کھائیے, ایکسرسائز کیجئے, تاکہ آپ اپنے ایج کے ہر ٹائم کو انجوائے کر سکیں. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تو میں نے بیماری میں ہی جو ہے اپنی زندگی گزارنی. ایسا نہیں ہے. یہ ایسے لوگ روشن مثالیں ہیں. ہی اسٹل ینگ ماشاءاللہ, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ایج کی گریس کو انجوائے کریں, کیونکہ ہر ایج کا ایک گریس ہے نا, آپ کو انجوائے کرنا چاہیے. تو کیا ٹائم کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایکسرسائز, ورک آؤٹ کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ, جو آپ کی بیسکلی جو ہے روٹین؟ اچھی عادتیں اگر اپنا لیں آپ شام کے ٹائم 5 بجے کے بعد آپ کو ضرور کسی نہ کسی جاگنگ ٹریک میں جانا چاہیے. وہ کہ ویٹ ٹریننگ مجھے کرنی چاہیے, وہ اتنی نہیں کی میں نے, لیکن جاگ میں ضرور کرتا ہوں, بڑا سلو اور برسک واک بڑا کرتا ہوں. آلموسٹ 35 منٹس ٹو 45 منٹس پر ڈے. ہمارا گروپ ہے وہ شام کو 5 بجے کے بعد 6-6:30 تک ہم پارک میں لگے رہتے ہیں. لیکن میرے گھر کے پاس پارک ہے تو اس کا فائدہ بھی میں نے اٹھایا. اور پھر دوسرا, جیسے آپ بتا رہی تھی, ڈائٹ پہ ضرور کنٹرول کریں آپ. اچھا, آپ کنٹرول کرتے ہیں ڈائٹ؟ بہت بریانی نہاریاں بائٹ نہیں کھاتے؟ نہیں, ضرور کھائیں, لیکن پھر اس کو کمپنسیٹ کریں, دوسرے دن کم کھائیں. لیکن وہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. جو ہمارا بریانی ہے, نہاری ہے, جو پائے ہیں, تو وہ تو ایک اچھی ڈشز ہیں جو ہم کھاتے رہتے ہیں, بچپن سے کھا رہے ہیں. لیکن جب وہ ایک دن کھا لیں تو دوسرے دن آپ بالکل اس کو بریک دیں اس کو, تو پھر وہ ہیوی کھانا نہ کھائیں, تاکہ وہ جو کھانا کھایا اس کی کیلریز کنزیوم ہو جائیں. کولڈ ڈرنک نہ پئیں. یہ جو سافٹ ڈرنک ہے انہوں نے بڑا خراب کیا ہوا ہے. آپ نہیں بالکل نہیں, مجھے کئی دفعہ کئی مہینے ہو جاتے ہیں. رائٹ. ویسے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اپنی لائف میں یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں ان کو اگر آپ نکال دیں نا, تو آپ ایک بہت بڑا چینج محسوس کریں گے, اپنی امیونٹی میں بھی محسوس کریں گے, اور آپ اپنے ویٹ کو بھی جو ہے نا بڑے اچھے سے آپ کنٹرول کر سکیں گے. کیونکہ یہ جو نقصان پہنچا رہی ہیں اس کا بارہا ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں. اور جتنے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, جو بڑے جو ہے فریک ہوتے ہیں کہ اپنی فٹنس کو مینٹین کریں, وہ اس طرح کی بالکل ڈرنک, لیمنیڈ ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ہمیں نا فلیور کی عادت ہو گئی ہے, ہم سے سادہ پانی نہیں پیا جاتا. تو آپ کسی بھی طرح کا فلیور جو ہے, اب تو آپ دیکھیں ہمارے پاس فروٹس کتنے اچھے ہیں. بالکل, گاجر کا جوس پئیں, سیب کا پئیں, انار کا. آپ کا ویسے فیوریٹ فروٹ کون سا اس سیزن کا؟ اس سیزن کا تو مالٹے, اورنجز بہت اچھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنی کوانٹٹی میں ہیں پاکستان میں
اور گرمیوں میں آم، وہ ہم کبھی مس نہیں کیا، لیکن آم بھی وہ بھی ود ان لمٹ کھانا چاہیے، 2 آم کھا لینے چاہیے پھر چھوڑ دینا چاہیے، پھر 2 آم، تو یہ نہیں کہ آپ نے بالٹی ختم کرنی، وہ نہیں کر رہے. ہاں یہ بھی ہے نا، آپ پروپورشن بھی تو کتنا کھا رہے ہیں آپ ضرور اپنے شوق پورے کریں، کیونکہ شوق نہیں پورے کریں تو ایک اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ ڈائبٹک جتنے پیشنٹ ہیں آپ ان کو نہ دیں تو وہ جو غصے میں کڑے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ 1-2 پیس ان کو دے کے اس طرح ان کو تسلی دے دیں. بیلنس جو ہے وہ لائف میں بہت ضروری ہوتا ہے. فٹنس میں بیلنس رکھا آپ نے، اپنی ڈائٹ میں بیلنس رکھا، اور ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے پرفارم کیا وہ بھی اتنا بیلنس تھا کہ میں جس پیس پر آیا ہوں میں نے اپنے لیول کو اوپر لے کر جانا ہے، اور آپ ایسے ہی گراف کو لے کے بھی گئے ماشاءاللہ. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا ایک اچھا مینیجر انسان تبھی ہوتا ہے جب اس نے وہ تمام چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اتنا بہترین مینیجر کس کو دیکھا کہ آپ بھی ایسے ہو گئے؟ دیکھیے اس وقت کے جو لوگ تھے، جو کوچز تھے، وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے، اور میں کہتا ہوں وہ بڑے کنٹریبیوٹر تھے. وہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاتے تھے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. جس نے بھی وہ چیزیں اڈاپٹ کی یا اپنائیں وہ تو فائدے میں رہے. جس نے ان کو کیجول لیا کہ یہ ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ پرانے لوگ ان کو کیا پتا، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نہیں جا سکے. جب میں ہاکی کھیلتا تھا تو سعید انور تھے، برگیڈ عاطف تھے، حمیدی ہیں، اور رشید جونیئر ہمارے تھے، اصلاح الدین تھے. تو یہ جو بھی اختر رسول، یہ جو بھی باتیں کرتے تھے آپس میں کہ یہ غلطی ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ بالکل نہیں، تو ہم نے فوراً اس کو کہنا بالکل ٹھیک ہے، آئندہ نہیں ہوگی، اور کوشش کرتے تھے کہ وہ آئندہ نہ ہو. تو اس سے وہ آدمی آہستہ آہستہ آپ یہ نہیں کہتے تھے میں تو اتنا بڑا اسٹار ہوں، میں تو سمیع اللہ ہوں، میں اتنا بڑا پلیئر ہوں، لوگ میرے پیچھے کمرشلز کے لیے پاگل ہیں، تو اتنے پیسے کماتا ہوں، آپ مجھے کیسے سکھا رہے ہیں؟ میں تو سیکھا سکھایا آیا ہوں. آج کی کیا کریں بدقسمتی سے ایسی زبان ہو گئی ہے نا، تو پھر حال بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ پھر اس قسم کے جو کھلاڑی ہیں وہ رہتے 1-2 سال ہی آگے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ نہیں چلے جاتے ہیں. رائٹ. اچھا اس دور میں اتنا تو نہیں تھا نا، اتنا ہر گیم اتنا کمرشل نہیں ہوتا. جس طرح آج ہم نے کرکٹ کو دیکھیں کتنا کمرشل کر دیا ہے، حالانکہ فطری کھیل نہیں ہے. یہ فطری کھیل آپ جس طرح گھوڑ سواری ہے، یا آپ سوئمنگ کی بات کرتے ہیں، ریس لگانا، یہ اولمپکس میں نہیں ہے یہ چیزیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کی سنت کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ چیزیں آپ کے جسم کو چستی دیتی ہیں، آپ کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہیں. لیکن ہم نے فطری کھیل سے ہم الگ ہو گئے اور ہم نے کمرشل چیزوں کو زیادہ اپنا لیا. میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک ایسی بات کر رہی ہوں. لیکن بالکل یہ دیکھیں نا، ایکسرسائز اس زمانے میں پیدل چلنا کتنا اچھا تھا. کئی میل لوگ پیدل چلتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پٹھان لوگ تھے، یہ لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں، تو بہاولپور سے ملتان پیدل جاتے تھے. وہ اب 110 کلومیٹر ہے، وہ جا رہے ہوتے تھے اپنا راستے میں چیزیں بیچتے اپنا. تو آپ دیکھیں کتنے وہ ماشاء اللہ کتنے ہیلدی ہوتے ہیں. اور اب کنٹری کی جو لوگ ہیں وہ اس لیے ہیلدی ہیں کہ ان کو کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر جا کے پھر بس پکڑنی پڑتی ہے. تو 2-3 کلومیٹر اگر جب آپ چلیں گے آتے جاتے 6 کلومیٹر چلیں گے تو آپ کی صحت تو ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں اتنے. اور آج بھی آپ پہاڑی علاقوں پہ چلے جائیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں میرا گھر ادھر ہے 2 پہاڑیوں کے بعد، وہ چلے بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں، اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی لیزی کیا. اور خاص طور پر بڑے شہروں میں جو ہیں والدین نے بچوں کو کہ بھائی ان کو کمفرٹ دیں، وہ اتنی کمفرٹ دے دی کہ وہ بگڑ گئے بالکل. اب اگر کسی دن بجلی چلی جائے تو جو ہم جیسی ایج کے آدمی وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بچے وہ چلا رہے ہوتے کہ بجلی لاؤ اے سی چلاؤ، بجلی لاؤ اے سی چلاؤ. تو یہ بڑی چیزیں، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور وہ پھر حکومت جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے، اس قسم کے پروگرام کرے، تو پھر بچے سیکھیں. ڈیفینیٹلی. لیکن یہاں تھوڑا سا ابا کا بھی معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی اتنا پیمپر کیا. ضرور پیمپر کریں، لیکن ہر طرح کے حالات اور سچویشنز کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے. فرق تو آیا نا اس وقت کے کھیل میں اور آج کے کھیل میں. خاص واضح کوئی ایسی تبدیلی جو بڑی مثبت ہو، اور ایک ایسی تبدیلی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا، وہ کیا ہوں؟ دیکھیں تبدیلی تو پوری دنیا میں آئی. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھے کہ ہر روز نئی چیز آ رہی ہے. مطلب ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو چیز نہیں ملے گی. تو ہاکی میں بھی یہی ہوا کہ جب ٹرف آئی تو ایک نئی چیز تھی، سنتھیٹک ٹرف ہم جس کو کہتے ہیں. تو گھاس سے بالکل ہٹ کے تھی، زیادہ پاور چاہیے تھی. لیکن اس پہ بھی ہم 5-6 سال کھیلتے رہے، کیونکہ جب جس کو کہتے ہیں بنیاد اگر مضبوط ہو، بیسکس آپ کی ٹھیک ہوں، تو آپ سروائیو کرتے ہیں. اب اور جو انہوں نے تبدیلی کی رولز میں، تو انہوں نے رول اس قسم کے بنائے. یورپین کو ان کو حق ہے کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں، تو وہ ٹوٹل پاور پہ لے گئے کہ جتنا آپ کھیلیں گے
جتنی گیم گراؤنڈ میں رہے گی اتنا بہتر ہوگا. تو اس میں ہمیں بہت ابھی کچھ کرنا ہے, اور یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کہتے ہیں ذمہ داری ہے کہ کھلاڑیوں کو یہ بتایا کہ ٹرف کی بھی تبدیلی آئی, پھر رول میں بھی تبدیلی آئی, تو اب ہاکی جو ہے وہ اسکلفل نہیں رہی, پاور پہ چلے گی. تو ہمیں پاور بھی استعمال کرنی چاہیے. اوکے, جس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو بھی رہا ہوگا, اور مزید تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر گزرنے والا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج تو آپ ایک دن کام پہ نہ جائیں, آپ بڑے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو کنٹینیو جو ہے آپ کو اب اس دوڑ کا حصہ بننا ہے اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, ادروائز جو ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں. بچپن میں ہر بچہ ڈریم کرتا ہے نا, کہ ہمارے نارملی ڈریمز یہ دکھائے جاتے ہیں, تم نے انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, ٹھیک ہے. یہاں اب بچے جو ہیں وہ ہمارے آفیسرز, آرمی آفیسرز جو ہیں, ان کے یونیفارم سے بڑا فیسنیٹ ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی سے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسا یونیفارم پہننا ہے. اب ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی اچھی باتیں کر رہا ہے. آپ کیا ڈریم کرتے تھے کہ میں نے کیا بننا, ہاکی پلیئر بننے کا؟ جی بالکل, کیونکہ میرے چچا مطیع اللہ وہ کھیلتے تھے پاکستان کی طرف سے. 1960 کی جو فرسٹ اولمپک گیمز تھے اس میں وہ ممبر تھے. ان کو دیکھ کے وہ شوق پیدا ہوا. پھر ایک دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ چیلنج ضرور قبول کرنا چاہیے, لیکن جب تک آپ چیلنج قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ کہیں بھی نہیں رہیں گے. تو لوگوں نے بڑا کوشش کی کہ جی یہ کھلاڑی اچھا ہو, یہ کھلاڑی اچھا ہو, تو آپ وہ پروو کرنا چاہیے کہ نہیں جی وہ بھی اچھے ہیں, ڈیفینیٹ ہیں, لیکن میں ان سے اچھا ہوں. تو میری تو یہی شروع سے اسٹریٹجی رہی. اور اس میں آپ شہناز دیکھ لیں, صفدر عباس دیکھ لیں, ثناء اللہ دیکھ لیں, جو میرے ساتھ کھیلتے تھے, ان سب کو پیچھے چھوڑا ہی اس لیے میں نے کہ میں ایکسٹرا ایفرٹ کرتا تھا. اچھا, ویسے جو لوگ چیلنج لیتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر جان پاتے ہیں, کیونکہ جب تک مجھے چیلنج نہیں ملے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں. تو میرے خیال سے اپنے آپ کو پرکھنے کا یا سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ کمپٹیشن کریں, لیکن ان اے ہیلدی وے. جی بالکل. تو آپ بڑے چیلنجنگ ہیں. بالکل, کیوں نہیں, مجھے ہر معاملے میں ابھی تک. اچھا, مجھے مطلب یہ کبھی نہیں کہا کہ جی اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو میں آؤں, بالکل نہیں کہا. میں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے, میں نے کہا وہ بھی رہے, اور میں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے, اس سے زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے اور نئی چیزیں کرنی ہیں, تاکہ لوگ فرق محسوس کر سکیں کہ نہیں جی یہ بہتر کھلاڑی باقی اس لیے ہے کہ اس کی یہ چیزیں بہتر ہیں. اور وہ ہر آدمی میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی میں خصوصیت ہے کہ اگر وہ چیلنج قبول کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر آپ دل چھوڑ جائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ آپ ہاف پہ چلے جائیں گے, آپ پھر اپنے آپ کو کوستے رہیں گے, یا پھر ماں باپ کو کوستے رہیں گے, پھر استادوں کو کوستے رہیں گے. لیکن ایکچوئل غلطی اس آدمی کی ہے جو اس وقت اس جو ڈیسیژن لینے والا ہے کہ میں نے اس چیلنج قبول کرنا اور آگے آنا ہے, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب ٹائم کو جو کیش نہیں کرتا, جی بالکل, پھر جو ہے وہ ٹائم اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا. وقت جو ہے صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیژن لے لینا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں مختلف گیمز ہیں, ہمارے آج بچے اس طرف آتے ہیں, ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, یا کرکٹ کی بات کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ جتنا ایکسپوجر ہاکی کا ہونا چاہیے تھا ہمارے ینگسٹرز میں, کیا وہ موجود ہے اسکولز لیول پر, یا جس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر چیزیں کی جاتی تھیں ایسی ہو رہی ہیں چیزیں؟ یہی ایک بڑی خرابی ہوگی. پہلے جو اسکول تھے, ایک بڑے شہر میں 5 اسکول تھے یا 7 اسکول تھے, اور ہر ایک کی سب سپورٹس ہوتی تھی. سپورٹس کا پیریڈ ہوتا تھا کہ ایک بچہ اگر کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے وہ چلا جائے, فٹ بال ہوتی تھی, اور ہاکی, 3 گیمیں تو ہوتی تھی. پھر لڑکیوں میں کہ کالجز میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس اور ہینڈ بال کمپلسری ہوتی تھی. تو وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے. اور پھر پڑھائی کا اسٹینڈرڈ ہم لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ کل میں کالج میں تھا تو وہاں پتہ چلا جناب کہ جو بچے ہیں وہ 85 سے اوپر لے رہے ہیں, 85% سے اوپر لے رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو بالکل نہیں تھا یہ. تو یہ چیزیں ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی. لیکن اگر ابھی بھی ان کو کھیل کے مواقع دیے جائیں, انوائرمنٹ دی جائے, تو ماں باپ کھلانا چاہتے ہیں, لیکن گھر کے نزدیک ہونا چاہیے. یہ پھر گورنمنٹ کی ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے بھی تو اتنے ہمارے پاس لیبس ہو گئے نا کہ اب ماں باپ بھی ڈرتے ہیں, اور وہ اپنی جگہ درست ہیں. کون چاہے گا کہ ان کی اولاد کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے بیسک ایجوکیشن اپنے بچے کو دیں, لیکن ہر بچہ ایک گریڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا نا. تو مے بی وہ اسپورٹس میں اپنا بڑا نام کر سکتا ہو یا کسی اور فیلڈ میں کر سکتا ہو, تو آپ اس کو آپشن تو دیں. ہم صرف اس کو مار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ایک گریڈ لایا ہے, ہر بچہ فرسٹ پوزیشن پر نہیں آ سکتا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں لا سکتا. تو اللہ نے اس کو اگر کوئی اور صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو جانتے. جی بالکل. ہم ساؤتھ افریقہ گئے جب یہ نیا آزاد ہوا تھا, تو وہاں پہ ہم ایک جگہ ٹھہرے جو یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا, ان میں سے 10-12 کمرے. اچھا. تو میجورٹی جو تھے وہ کالے لوگ تھے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ لڑکی بھی تھی اور لڑکے بھی تھے ینگ, یہی 18 سے 22 سال تک.
تو ہم نے پتا کیا کہ یہ سارے کالے کیوں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ پڑھتے نہیں, یہ لوگ ایجوکیشن میں اتنے اچھے نہیں ہیں. تو جو ان کے صدر تھے جو فوت ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ان سب کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے. تو وہ کسی کو موٹر مکینک کے لیے, کسی کو جہاز کے مکینک کے لیے, کسی کو کسی کی مکینک کے لیے. تو وہ ہنر دیا, 3000 اسٹوڈنٹ تھے اور ایک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 3000. اس قسم کی حکومتیں اگر کریں چیزیں تو کیوں نہیں ہو سکتی. اب کرائم کو بھی روک سکتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ یہ جو بھوک ہے نا, یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان سے ہر چیز چھڑوا دیتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو ہنر دیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ اس قابل تو ہوگا نا کہ اپنا پیٹ پال سکے, اپنے جو لوگ ہیں جو ان کے بلونگنگز ہیں ان کو سنبھال سکے. تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں بٹ بہت خاص چیزیں ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور آج ہاکی کے حوالے سے بھی, ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی, اور یقیناً جو انٹرنیشنل پلیئر ہوتا ہے وہ ٹریول کرتا ہے تو ان کا ایکسپوجر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مختلف لوگوں سے ملنا, ان کی سوچ کو جاننا, پھر اپنی زندگی جو گزاری ہوتی ہے تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتے ہیں. بٹ ڈپینڈس کہ آپ نے اپنے اندر انٹینسٹی کتنی رکھی ہے کچھ پازیٹیو لینے کی. سو میں ابھی ان سے یہی بات کری تھی. ابھی آپ نے ایک ساؤتھ افریقہ کا آپ نے ذکر کیا, آپ مختلف ممالک میں گئے, انٹرنیشنلی بھی آپ نے ٹریول کیا, پاکستان کے جھنڈے کو بھی آپ نے سر بلند کیا. کوئی ایسی خاص جگہ جہاں جا کر کچھ میموریز بنی ہوں کھیلتے ہوئے یا لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے جو آج بھی آپ کے پاس موجود ہوں, تو ہم چاہیں گے آپ شیئر کریں ہم سے. بالکل آتا ہے وہ کچرا لینے کے لیے. تو یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے اب پلاسٹک بیگز بند کر دی, بلکہ اگر بڑے اسٹور میں جائیں گے آپ تو پلاسٹک بیگ کے پیسے لیتے ہیں. وہ پیپر بیگ وہ کہتے ہیں لیں آپ, یا اپنے گھر کے تھیلے استعمال کریں. اب انہوں نے نیا کانسیپٹ شروع کیا کہ گھر سے تھیلا آپ لیں, اس میں سب چیزیں ڈالیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹنوں کے حساب سے ہم کچرا, اور وہ کچرا جو انوائرمنٹ خراب کر رہا ہے, جس کو آگ لگائیں تو نیرے کاربن ڈائی آکسائڈ ہائیسٹ لیول کی ملتی ہے ہمیں, تو زہر ہے, جو سانس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. اچھا, ہابیز شوق کس چیز کا ہے؟ بک ریڈنگ کا, میوزک سننے کا, پوئٹری سننا اچھا لگتا ہے, کس وقت ملے تو کیا کرتے ہیں ان کاموں میں؟ شروع میں تو بڑا شوق تھا بکس پڑھنے کا, پھر وہ ختم ہوا تو پھر یہ گانوں کا سلسلہ شروع ہوا, لیٹسٹ وہ ختم ہوا. کون سا فیوریٹ سانگ جو آج بھی سنتے پرانے گانے میں؟ میڈم نور جہاں کے, مہدی حسن کے کمال گانے تھے. یہ کیا لوگ تھے, لتا منگیشکر ہوئی, رفیع ہوئے, محمد رفیع ہوئے. تو یہ لوگ وہ تھے جن کے گانے سن کے. ان میں سے کسی سے ملاقات رہی ہے؟ سب سے آلموسٹ سب سے ملاقات رہی, اور بڑی اچھی ملاقات رہی. تو مطلب آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے ان کو لائیو سنا ہے؟ ماشاءاللہ. اور یہ وہ لوگ جو لیڈر, ان کا بھی یہی تھا نا کہ شوق تھا اور ایکسٹریم کی لیول تک لے جانے والی چیزیں تھیں. جیسے اپنے دلیپ کمار ہوئے, محمد علی مرحوم ہوئے, ندیم ہوئے ابھی ہیں. یہ لوگ واقعی مجھے بڑے اچھے لگتے تھے, اور میں ان سے بڑا انسپائر تھا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایک عام آدمی ہیں لیکن کام میں بہتر کر رہے ہیں. رائٹ. کبھی ایکٹنگ کا نہیں سوچا کہ میں چلو فلم کرتا ہوں؟ مشکل کام تھا. محسن حسن خان دیکھیں آپ کے ہی کرکٹ کے تھے, پلیئر تھے, انہوں نے جو ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کیا. کبھی سوچا نہیں, کیونکہ اتنا ہاکی کا شوق تھا کہ سب سوچا ہی نہیں. اچھا, اگر آج آپ کو کوئی آفر گئی ہو فٹ ماشاءاللہ کہ ایک پلے میں ہم آپ کو ایک رول کردار دے رہے ہیں, وہ کردار کیا ہوگا؟ یہ مجھے اتنا پتا ہے گینگسٹر کا نہیں ہو سکتا, نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ہاں, نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اس پہ ہماری نہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی اور اگر اچھا آپ کی, ویسے کریکٹر تو کریکٹر ہوتا ہے, کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں ڈھل جائیں, اور یہی ایک ایکٹر کی پہچان بھی ہوتی ہے. لیکن ہم پھر بھی نہ کرتے ہیں گینگسٹر کے کریکٹر کے لیے. سو اگر آپشن ملے, آفر ہو, تو آپ کرنا چاہیں گے؟ وائی ناٹ, کرنا چاہیے. ایکسپیرینس, اور آپ کو نئی چیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہاں سے جانے کے بعد کسی پارٹی سے کال آئے سیاسی کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, ہمیں جوائن کریں, تو سیاسی جو ہے وہ رجحان کتنا ہے؟ سیاست میں آنا چاہیں گے؟ سیاست میں ہوں میں. اچھا, دیکھیں میں عمران خان کا خاص فالوور ہوں. اوکے. ایک اسپورٹس کا لنک ہے, اور پھر جو اس کی چیزیں ہیں بڑی اچھی, جو ملک کے لیے بہتر. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے دھرنے میں بھی آپ کہیں تھے. ایگزیکٹلی, مجھے تھوڑا یاد ہے. اچھا, تو مطلب آپ جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں نا اپنے جو پلیئر ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس کے موٹو, اس کی چیزیں بڑی اچھی ہیں. آپ دیکھیں نا اس نے کتنی اچھی چیزیں کہیں, کبھی اس نے انڈیویجول اپنے لیے نہیں کہا, ملک کے لیے کہا, قوم کے لیے کہا کہ بہتر سے بہتر چیزیں ہوں. جیسے ابھی سی پیک بن رہا ہے تو کوئی بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا,
سب کہتے ہیں جی اچھی چیز بننی چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہو. ان 70 سالوں میں ہم ابھی تک گھسے ہوئے کہ صاف پانی نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, پولیس اسٹیشن ٹھیک نہیں ہے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے. تو ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ نعرہ مار رہا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہوں تو باقی ٹھیک کرنی چاہیے. اچھا, آپ کو پامسٹری پہ یا ہاتھ دکھانے پہ کب میں نے سنا ہے اس طرح کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کا نا وہ کچھ اس طرح کا بڑا کچھ ہوتا ہے, کچھ رجحان نا کہ وہ اپنے یہ جو قسمت ہوتی ہے نصیب اس کے حوالے سے بڑا کچھ چیزوں کو ٹائمنگز کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں, کلرز ہو گئی, ٹائمنگز ہو گئی. تو آپ نے کچھ اس طرح کے کریزی اپنے ساتھ کوئی پلیئرز دوست دیکھے یا آپ نے کبھی اس طرف جانے کا کچھ ہوا یا رجحان رہا آپ کا؟ میرا تو بالکل نہیں رہا, نہ ہی میرا یہ ہے خیال کہ تعویذ گنڈوں سے کچھ ہوتا ہے. تعویذ گنڈوں کی بات نہیں کر رہی میں, ہینڈ ریزنگ یا کچھ لوگ جو ہے پامسٹری پہ بڑا بلیو کبھی بھی نہیں. دیکھیں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, وہ ٹھیک کہتی ہوں, میں بھی وہ بھی ایک علم ہے جو ہو سکتا ہے, لیکن میں نے آج تک ہاتھ کسی کو دکھانے کی کوشش کبھی نہیں, شوق ہی نہیں ہوا. پھر کبھی اس میں پھر ایک یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں میرے اگینسٹ جا رہی ہو, تو اس سے بہتر انداز دکھاؤ. لیکن لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے. جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ, آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ ضرور دیتا ہے. میرا یہ ایمان ہے. محنت ہر چیز سے جو ہے وہ آپ محنت اور دعا, بالکل دعا ایک ایسی چیز ہے جو نصیب کو بدل دیتی ہے. کیوں ہم سب کو کہتے ہیں جو بھی ہمیں اچھی ہمارے لیے خواہشات رکھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یار میرے حق میں دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. ہم ان دعاؤں کو آپ پیسے سے بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ جو دل سے نکلتی ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی, وہ نیتوں کی محتاج ہوتی ہیں. سو دعاؤں کی چھت میں ہی انسان سائے میں ہی کامیابیاں حاصل کرتا ہے. تو آپ کا جو سب سے ماں باپ دونوں سے انسان کا تعلق بہت اچھا رہتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے جس سے انسان زیادہ قریب رہتا ہے. تو آپ کس سے زیادہ قریب رہتے ہیں؟ میری والدہ. کیونکہ ہمیں اس وقت 7 بچوں کو پالنا اور پھر ہر ایک کو اٹینشن دینا. کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 4 بھائی اور 3 بہنیں. ماشاءاللہ. اور وہ ایک والدہ ہی جو ہے بیلنس کرتی ہے. اور اس وقت یہ مشینیں وغیرہ اتنی نہیں تھیں کہ واشنگ مشین لگا دی اور یہ چیز لگا دی, اور اس وقت تو بالکل ہر چیز مینول ہوتی تھی. تو اس کو مینیج کرنا, اور پھر جب میں کھیل رہا تھا تو وہ بڑی دعائیں کرتی تھی. اور جب پہلی دفعہ ہم 1978 میں ورلڈ کپ جیتے تو وہ واحد تھیں جو اسٹیشن پہ آئیں تو مجھے لینے کے لیے, تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو ایک والدہ جو ہے اس کی خواہش تھی کہ میں اچھا کھلاڑی بنوں. پھر میرا چھوٹا بھائی کلیم اللہ وہ اچھا کھلاڑی بنا, تو والدہ میرے ساتھ زیادہ رہی. والد بڑے پولائٹ تھے میرے, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں مارا, لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ وقت پہ کھیلیں آپ. اچھا, وہ بائی پروفیشن کس فیلڈ میں تھے؟ وہ گورنمنٹ سروس ہاسپٹل میں تھے. اور ان کا یہ خواہش ہوتی تھی کہ جی آپ 3 سے 5, 5 سے 6 جو ہے وہ کھیلیں, اس کے بعد پڑھیں. اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ سارا دن پڑھیں, 2 گھنٹے پڑھیں تو کافی. کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے جن کو کہا جاتا تھا مغرب کے وقت گھر واپس آ جائیں؟ بالکل پکا. میں پچھلے کچھ دنوں سے میرے جتنے مہمان آ رہے ہیں وہ کل ہم بات کرتے ہیں, انصار ورنی ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ بھی یہ کہتے ہیں بس مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں آئی اور دوڑ لگانی ہے. اور وہ اختیار بیگ جو ہے مرزا اختیار بیگ صاحب, وہ بھی یہی بات کہے تھے کہ بس یہ ہوتا تھا کہ سانس ہی گھر میں پیر رکھ کے لینی ہے ورنہ جو ہے وہ کوہرام مچ جائے گا, اماں سے ڈانٹ پڑے گی. یہ ایک کہنا چاہیے ایک سچویشنز ایسی ہوتی تھیں کہ جن کو آپ کو کہہ دیا گیا ہے تو وہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آپ آگے سے جواب نہیں دے سکتے. بالکل. اور وہ آلموسٹ پورے محلے میں یہی ہوتا تھا. کون سے گیمز کھیلے آپ نے بچپن میں؟ شروع میں ہم نے بیس بال ٹائپ کھیلی, پٹھو گرم کھیلا جو فیوریٹ ہوتا تھا. پھر ہاکی زیادہ کھیلی, پھر اسکواش بھی کھیلی کیونکہ اسٹیڈیم کے ساتھ اسکواش کورٹ تھا تو فٹنس کے لیے وہ بھی کھیلتے رہے. ٹیبل ٹینس بڑی اچھی کھیلی, بیڈمنٹن کھیلی. جب ایک آپ بیسکس تو سب اسپورٹس کی ایک ہی ہیں, تو اور اگر آپ کے پاس فیلڈ ساتھ ہوں, اس زمانے میں ہر کالج میں یہ چیزیں ہوتی تھیں, ہر اسکول میں یہ چیزیں ہوتی تھیں جو اب نہیں ہیں. یہ حکومت آج ہم کرتے ہیں نا, آج ہم یلو ڈے کرتے ہیں, مینگو ڈے کرتے ہیں, یہ والا ڈے کرتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں ہم. عجیب کچھ بیٹھے بیٹھے جو کچھ ہو جائے نا وہ اچھا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح 14 اگست 23 مارچ کو ٹیبلوز کیا کرتے تھے, آپ ان پرسنالٹیز کو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. بن نہیں سکتے لیکن آپ بچے پڑھتے تھے کہ یار وہ کیسے چلتے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں, فاطمہ جناح بنے ہوئے, ان کے جیسے غرارہ پہنا ہوا ہے. آج اس دن ہم چھٹی دے دیتے ہیں. جی بالکل, مطلب سکولز بند کر دیں, اگر کھولے بھی تو اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح پھر آپ کیسے ان شخصیات کو آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ جانے مس کیا نا؟ لیکن مجھے اچھا لگتا ہے وہ اسکول, وہ کالج جہاں پہ قومی ترانہ بجایا جاتا ہے. کم از کم بچوں کو پتہ تو ہے کہ جب آپ قومی ترانہ بجاتے ہیں تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح, پھر لیاقت علی خان, سردار عبدالرحمن نشتر,
علامہ اقبال، ان کی شخصیات پہ آپ کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہیں. تو یہ ان کو تو واقعی آپ نے ٹھیک کہا، جب تک ہم اپنے فاؤنڈرز کو یاد نہیں رکھیں گے تو آگے نہیں چلیں گے آپ. اگر آپ یہ کہیں گے جی یہ بالکل سب آرٹیفیشل چیزوں سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تو محسن ہے نا ہمارے، جو قومیں اپنی محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، پھر وہ اپنی نہ تو تاریخ بنا پاتی ہیں آگے، اور نہ پھر آپ ان کے مستقبل کی کوئی ضمانت دے سکتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ ایک وہی بات، بیسک ہمیشہ سیم رہتی ہیں، اور جب بیسک یا روٹ کمزور ہونے لگ جاتی ہے نا تو وہ کتنا بھی پھلدار درخت ہو وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بچپن کے دوست آج بھی ساتھ ہیں؟ بالکل، میرے کلاس فیلوز میرے ساتھ ہیں جو مجھے اسی طرح یاد ہے. نہیں، آج تو میں پلیئر اتنا بڑا ہو گیا بھائی، آپ کون ہیں؟ ہاں بالکل بھی نہیں، وہ یہی چیز میری پسند کرتے ہیں کہ ہم کبھی جہاں بھی لاہور جاؤں وہاں پہ ہمارے سارے دوست جو 1966-67 میں اسکول کے زمانے میں ہاکی کھیلتے تھے وہ میرے دوست ہیں. یہاں کراچی میں بھی یہی دوست ہیں، بہاولپور میں میرے وہی دوست ہیں، اور ان سے ابھی تک ویسی دوستی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں آپ نہیں بھول سکتے. جب آپ ایک ہاکی بستر باندھا ہوا ہو، اس زمانے میں بستر بند باندھتے تھے ہم، اور سوٹ کیس لے کے آپ اسٹیشن سے جا رہے ہیں، اور تو کوئی طریقہ تھا ہی نہیں. تو وہ دوستی کبھی بھی آپ ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی کرنی چاہیے. صحیح، آج بھی وہ دوست ویسے ہی ملتے ہیں نا، وہی والی باتیں ہوتی ہیں. کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک پروٹوکول ہے یا آپ کو وہ ساری چیزیں، آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے. یہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو دوست آج بھی بنے ہوں گے، لیکن آج کے دوستوں میں اور بچپن کے دوستوں میں ایک واضح فرق انسان محسوس کرتا ہے. وہ لوگ سنسیئر تھے، ان کے ماں باپ بڑے سنسیئر تھے، وہ بچوں کی طرح رکھتے تھے ہم آپ کو. آج کل تو کچھ کمرشلزم بھی آ گیا کہ آپ کے ساتھ کام ہے تو آپ کے ساتھ گھر مطلب ہے کوئی تو ملیں گے. لیکن میں ان کو بھی برا نہیں کہتا، اس لیے کہ وقت کا تقاضا اس قسم کا ہے. لیکن آپ پرانوں کو بالکل نہ بھولیں، ان کو بھی رکھیں اپنے ساتھ، لیکن جو پرانے دوست ہیں ان کو بھی ضرور رکھیں. کئی ایسے دوست میرے جو ٹیچر تھے، جو سپاہی تھے، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا. ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ گپ شپ مارنے، چائے پینی، اور وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ سمیع اللہ کے ساتھ ملے تو ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی تبدیلی آئی. یہ چیز ہونی چاہیے آپ میں. صحیح. اب کوئی ریگریٹ ہے لائف میں؟ بہت سارے، جو آپ بتا سکے. دیکھیں یہ کہ ملک کو بہت اچھا دیکھنا چاہتا تھا میں. جی ہاں، بہت اچھا دیکھنا چاہتا تھا کہ ملک بہت اچھا ہوتا. ان 70 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے اگر اچھے لوگ ہمارے ہوتے. ایک عام آدمی کو سفر کی سہولت اچھی ہوتی، پانی کی سہولت ملتی، میڈیکل کی ملتی، ایجوکیشن کی ملتی. ہم سری لنکا جاتے ہیں تو وہاں پہ جب سنتے کہ 100% لٹریسی ریٹ ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہی اچیومنٹ ہے آپ کی کہ آپ اگر اپنی قوم کو پڑھا لکھا کر دیں. ہاں، شعور دیتے نا آپ. جب شعور دیں گے تو لوگ کرمنل نہیں ہوگے. ڈیفرنٹ، صحیح اور غلط کی پہچان، وہ نیگیٹو پازیٹیو کو وہ پہلے اسیس کرے گا، اس کے بعد وہ جرم کرے گا. آپ کی اور میری باتیں تو چلتی رہیں گی اور پھر یہ لوگ یہاں آ جائیں گے سامنے میں کہ تم کیوں وائنڈ اپ نہیں کر رہی ہو. تو سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. خوش رہیے اور جب آپ کو صحت دے، زندگی دے. اور میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سلام پاکستان، پاکستان زندہ باد.